وہ شمع جو دل میں جلی ہے بجھے نہیں۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا تیل ڈالتے رہے، میں نے تیل بتا دی ہے نا آپ کو، نہیں بتائے؟ بولیے نا۔ اب تو تیل کی سمجھ ہی نہیں آپ کو، آج کے نوجوانوں کو کیا خبر کہ تیل کا کیا تعلق روشنی سے، چونکہ اب تو بجلی کا زمانہ ہے، آج تو بجلی کا زمانہ ہے۔ تو ہم نے تو اپنے بچپن میں وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جب ہر جگہ بجلی نہیں ہوتی تھی، کہیں تھی کہیں نہیں تھی، تو اس وقت لالٹین اور دیے میں تیل ڈالتے تھے، تیل خرید کے لاتے تھے لوگ، تیل بیچتے تھے، تیل ڈالتے تھے دیے میں بھی، تیل ڈالتے تھے لالٹین میں بھی، تیل سے چراغ جلتا تھا۔ میں تو وہی بات ہی کروں گا نا، ہم نے تو وہ زمانہ دیکھا ہے۔ تو اپنے چراغ دل میں تیل ڈالتے رہے، عشق الہی کا، محبت الہی کا، طاعت الہی کا، عبادت الہی کا، معرفت الہی کے اعمال کا، صدق کا، اخلاص کا، سخاوت کا، صدقہ کا، خیرات کا، قرات و تلاوت کا، روزے کا، نمازوں کا، رونے دھونے کا، یہ سارا تیل ہے۔ میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، جوانوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، تیل ڈالتے رہے اس چراغ دل کے دیے میں۔ یہ تھوڑی سی شعاع بن گئی ہے نا، تیل ڈالیں گے جلتا رہے گا۔ اور پھر ایسا بھی ہوتا کہ وہ اس کی وہ کپڑے کی ایک ہوتی تھی جس سے وہ جل کے دیا جلتا تھا، تو یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ تیل ڈالتے رہیں، جو اصل شے وہ نہ ختم ہو جائے، اس کو بھی جاری رکھیں، ضرورت کے مطابق اس کو ری انفورسمنٹ کرتے ہیں، ہر چیز کو ری انفورسمنٹ کرتے ہیں۔ تو اگر اس کو آپ نے مستقل کر لیا اس کیفیت کو، تو اسے حال کہتے ہیں، وہ حال۔ پھر جن کو حال نصیب ہوتا ہے وہ ہر وقت اسی سرور میں رہتے ہیں جو آپ کبھی کیفیت کے عروج پر محسوس کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ان کا عالم کیا ہوتا ہے، یہ حال ہے۔ جب حال مل جاتا ہے بندے کو، کیفیت حال میں بدل جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر اگلا سفر شروع ہوتا ہے۔ حال میں تغیر آتا ہے، حال میں یعنی کیفیت کی طرح جاتا نہیں، مگر اس میں زیر و بم آتا ہے، اونچ نیچ آتی ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں۔ آپ نے دریا کو چلتے دیکھا ہے نا، جب وہ خوب طغیانی ہوتی ہے، نہروں میں بھی طغیانی ہوتی ہے، سیلاب آتا ہے۔ سمندر کو بھی دیکھا ہے، جب طغیانی کی کیفیت میں تو اس میں ایسے موجیں چلتی ہیں، لہریں اور موجیں، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، تو وہ ڈس اپیئر نہیں ہوتا، پانی ختم نہیں ہوتا، جب جم جاتا ہے پھر وہ چلتا ہے، مگر اوپر نیچے تموج ہوتا ہے۔ اس کو تغیر حال کہتے ہیں، تغیر حال۔ حال میں تبدیلی آتی رہتی ہے، کبھی نیچے کبھی اوپر، کبھی نیچے کبھی اوپر، کبھی قبض کبھی بسط۔ یہ پھر اس کی بہت سی اصطلاحات ہیں، اس حال کے اندر تغیرات کی بہت ساری قسمیں ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، میں اس موضوع میں نہیں جانا چاہتا۔ تو اس کے اندر تغیرات آتے ہیں، حال میں تغیر آتا رہتا ہے، اور اس کو اگر آپ حال کو مضبوط تر کرتے رہیں، حال کو پختہ تر کرتے رہیں، اور حال کو مستحکم کرنے کے لیے پھر کاوشیں صدق اور اخلاص کے ساتھ بڑھاتے رہیں تو حال مضبوط ہوتا رہتا ہے۔ کرتے کرتے پھر ایک وقت اس سالک، اس مسافر کی زندگی میں، اس سالک حق کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ جب اس حال کو تغیر سے نکال دیتا ہے اللہ پاک اور اس کو استقامت میں بدل دیتا ہے، پھر اوپر جاتا ہے، نیچے نہیں آتا۔ کیا؟ اوپر جاتا رہتا ہے مگر نیچے نہیں جاتا۔ جب یہ استقامت آ جائے، ایک باٹم لائن ہے حال کی، وہ فکس ہو جاتی ہے، اس سے نیچے نہیں جاتی حالت، اوپر جاتا رہتا ہے تدریجاً۔ جب ایسی استقامت آ جائے اور دوام آ جائے تو اسے مقام کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ آپ نے سنا یہ صاحب مقام ہے، یہ صاحب حال ہے، مگر صاحب کیفیت نہیں سنتے، کیونکہ صاحب کیفیت تو اگر 10,000 بندہ بیٹھا ہے تو ایک وقت میں 10,000 کے 10,000 بھی اصحاب کیفیت ہو سکتے۔ کیفیت تو ایک واردات ہے، خواطر ہے قلب کے، تو وہ پھر استقامت آ جائے تو مقام ہے۔ جب مقام ملتا ہے
تو پھر اس کے ہر مرتبے کے مطابق ریاضات ہوتی ہیں، مجاہدات، پھر وہ اوپر جاتا ہے اللہ پاک کی مدد سے۔ تو آپ نے اس طرح کوشش کرنی ہے کہ جو کیفیتیں ملی تو جب پلٹ کے اگلے سال آئیں تو دو قسموں کے لوگ ہوں۔ ایک تو وہ قسموں کے جو کیفیت لے کے گئے تھے کچھ نہ کچھ بچا کر کے لے کے آئیں، گوا کے نہ آئیں، یہ تو کم سے کم سودا ہے، کم سے کم۔ اور کچھ میری آرزو ہے کیفیت کو حال میں بدل دیں۔ کتنی خوش نصیبی ہوگی کہ کچھ لوگ کیفیت سے اٹھ کر حال تک چلے جائیں، بڑی بات ہوگی۔ لیکن اگر حال تک نہیں پہنچے، مگر حال کے لیے سال بھر چوکیداری کرنی ہوتی ہے، پہرے داری کرنی ہوتی ہے، اور اس پر محنت اور مزدوری کرنی ہوتی ہے، مگر کیفیت کو لٹنے نہ دیں۔ اب اس کے لیے یہ جو بیسک نقطہ سمجھا دیا، اس حوالے سے ایک چیز جو مدد دے گی، اس کیفیت کو حال میں بدلنے میں مدد دے گی، اللہ کی نصرت آئے گی، وہ بہت سے نسخہ جات میں سے اور بہت سی ادویات میں سے، بہت سی جو اسپریچول میڈیسنز ہیں ان میں سے ایک میڈیسن ہے ادب، جس کا ذکر کل رات گفتگو کے آخری حصے میں وہ 10-15 منٹ میں نے لگا دیے تھے مثنوی مولانا روم کے حوالے سے، تو کچھ تھوڑا وقت اور لگا کے اس سبجیکٹ کو کر لیں مکمل۔ ادب مدد دے گا۔ اب ادب ہے کیا؟ پہلے اس کی اہمیت سمجھا دوں، اس کی اہمیت کیا ہے، پھر اس کا معنی سمجھا دوں گا، مفہوم کہ ہے کیا۔ امام ابن سیرین یہ جلیل القدر تابعین میں سے، تابعین بھی ہیں، محدثین میں سے بھی ہیں اور عارفین میں سے بھی ہیں۔ امام ابن سیرین بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان السلف الصالحین کانوا یتعلمون الہدی ای الادب کما یتعلمون العلم۔ یہ تابعی ہیں امام ابن سیرین، وہ فرماتے ہیں کہ سلف صالحین یعنی وہ کہتے ہیں ہم سے اگلے لوگ، پہلے لوگ۔ اب آپ بتائیے ایک تابعی جب کہتا ہے ہم سے پہلے لوگ تو وہ کن کی بات کر رہا ہے؟ وہ اگر تابعی صغار تابعین میں سے ہے تو وہ کبار تابعین کی بات کر رہا ہے، بڑے تابعین کی اور صحابہ کی۔ تیسری نسل تو اور ہے کوئی نہیں، ایک نسل تو وہ خود ہے تابعین۔ تو اگر عمر میں چھوٹا ہے تو اپنے سے بڑے تابعین کی بات کرتا ہے جو خلفائے راشدین کے زمانے میں پیدا ہو گئے تھے، یا وہ بات کرتا ہے صحابہ کرام کی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہم سے پہلے سلف صالحین تھے وہ جتنی محنت علم کو سیکھنے پر کرتے، اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں العلم، جب تابعین اور سلف صالحین جب لفظ بولتے تھے العلم تو اس سے مراد السنہ والحدیث، حدیث اور سنت، آقا علیہ السلام کی حدیث مراد ہوتی تھی، چونکہ سارا علم حدیث کے ذریعے اور حدیث کے ذریعے ملتا تھا، قرآن کا فہم بھی حدیث کے ذریعے آتا، تو العلم کے لفظ کا اطلاق حدیث و سنت پر ہوتا تھا، حدیث پر۔ تو وہ فرماتے کہ ہم سے پہلے لوگ جتنا سفر کرتے، جتنی محنت کرتے، جتنی مشقتیں اٹھاتے علم سیکھنے پر، یعنی حدیث نبوی سیکھنے پر، وہ فرماتے ہیں اتنی ہی محنت کرتے زندگی میں ادب سیکھنے پر۔ ادب سیکھنے پر یہ تابعی کہتے ہیں کہ ہم سے پہلے لوگ اتنی محنت کرتے جتنی احادیث نبویہ کا علم سیکھنے پر کرتے تھے۔ اس کو الخطیب البغدادی نے الجامع لاخلاق الراوی اس کے اندر روایت